السلام علیکم. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پبلک ریلیشنز کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ پبلک ریلیشنز کی ہسٹری کیا ہے. سو آئی ول شیئر اے کوئک ہسٹری وتھ یو. جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو جناب پبلک ریلیشنز کوئی نیا فیلڈ نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. یہ اتنی پرانی ہے کہ جب انسانوں نے سوشل گروپس بنانا شروع کیے تھے، یہ تب سے پریکٹس ہونا شروع ہو رہی ہے. انسانوں نے سوشل گروپس بنائے تاکہ وہ لوگوں کے اوپر اثر ڈال سکیں اپنا، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اپنے بارے میں ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ بلڈ کر سکیں. لوگوں نے جب یہ ان کے ذہن میں تصور آیا تو تب سے ہی انہوں نے پبلک ریلیشنز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا. اینشنٹ سویلائزیشنز، پرانی تہذیبیں جن میں روم، ایجپٹ، میسوپوٹیمیا کیا ہے؟ عراق کی ایک جگہ کا پرانا نام ہے عراق کی، ٹھیک ہے. یہ وہ تہذیبیں ہیں جو پی آر جیسی ٹیکنیکس کو استعمال کرتی تھی. آج تو ماڈرن دور ہے، آج ٹیکنیکس بہت ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس زمانے میں پی آر جیسی ٹیکنیکس استعمال ہوتی تھی. اور ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کی بک سے ہی لی ہے وہ ہے 4000 ایئر اولڈ کیونیفارم ٹیبلٹ عراق میں استعمال ہوئی تھی 4000 سال پہلے. اور اس ٹیبلٹ پہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھیں کسانوں کے لیے کہ آپ اپنی فصلوں کو کیسے بہتر پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ جو کیونیفارم ٹیبلٹ ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی گیلی جو مٹی تھی اس کی انہوں نے تختی بنائی تھی گیلی مٹی سے، اور اس گیلی مٹی کے اوپر کسی نوکیلی چیز سے انہوں نے گاڑ کے جو بھی وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھا تھا. اس کے بعد اس کو دھوپ میں یا آگ میں سکھاتے تھے تو وہ چیز اس پر جو بھی گاڑی ہے وہ پکی ہو جاتی تھی، تو وہ رائٹنگ وہیں پہ رہ جاتی تھی. یہ ٹیبلٹ ان کو ملی ہے 4000 سال پہلے کی ہے اور جو عراق میں استعمال ہوئی تھی. یہ پی آر کی ایک ٹیکنیک ہے جو وہ یوز کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پرانا ہے پی آر. اس کے علاوہ اینشنٹ گریس میں یعنی قدیمی یونان میں پوئٹس تھے جن میں ہے سائمنائڈس اینڈ پنڈر. انہوں نے 2 پوئٹس کا نام لکھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اور بھی لوگ تھے، اور بھی شاعر تھے جو یہ ٹیکنیکس یوز کر رہے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کلائنٹس کے لیے پبلسٹی، لابنگ اور پریس ایجنٹری یہ وہ یوز کر رہے تھے. یہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے کلائنٹس کا پازیٹیو امیج لوگوں کے درمیان بنانے کے لیے وہ یہ ٹیکنیکس یوز کر رہے تھے. اپنی پوئٹری کے تھرو وہ اپنے کلائنٹس کو فیمس کر رہے تھے. تو جو پلیٹو صاحب تھے انہوں نے انکار کیا کہ یہ چیزیں، ریسٹرکشن لگا دی کہ یہ پوئٹری استعمال نہیں ہوگی اس مقصد کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر پوئٹری ہم یوز کریں گے صرف اور صرف گورنمنٹ پرپزز کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ پلیٹو کا یہ کہنا تھا کہ پوئٹری کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. پی آر کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن پر اپنا پازیٹیو امیج بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی تھی. تو یہ اس حد تک رائج تھا. جناب اس کے بعد رومنس آئے اور انہوں نے پی آر کی ٹیکنیکس کو مزید ریفائن کیا پوئٹری کو استعمال کر کے. اس میں جو بڑا مشہور نام انہوں نے ایڈ کیا ہے وہ ہے ورجل. ورجل ایک رومن شاعر تھے، بہت مشہور رومن شاعر، اور ان کی ایک کلیکشن تھی پوئٹری کا، ایک کتاب تھی جارجکس کے نام سے. اپنی اس کتاب میں انہوں نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب آپ رورل زندگی کی طرف آئیں، دیہاتی زندگی کی طرف جائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ روم کے اندر جو لوگوں کا اتنا رش بڑھتا جا رہا ہے سٹی ایریا میں، وہ چاہتے تھے کہ یہ تھوڑا کم ہو رش. تو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی دیہاتی زندگی کی طرف. اسی طرح مذاہب جن میں اسلام بھی شامل ہے، تبلیغ کے ذریعے سے، پریچنگ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اثر ڈالتے ہیں تاکہ اپنی جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، لوگوں کے درمیان اپنے بارے میں ایک پبلک اوپینین اپنا بنوا سکیں. اسلام کا جو دور تھا خلفۂ راشدین کا، اس میں باقاعدہ پی آر جو ہے پبلک ریلیشنز ایک اسٹرکچرڈ آرم آف گورننس بن گیا تھا، یعنی گورننس کا ایک پراپر پارٹ تھا. یہ حضرت علی نے باقاعدہ پبلک ریلیشنز آفیسرز کا ذکر بھی کیا تھا اپنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن میں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا پرانا ہے. اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں رولرز جو تھے وہ انسکرپشنز اینڈ مونیومنٹس ان کو یوز کرتے تھے تاکہ وہ پبلک کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اب یہ انسکرپشنز کیا ہوتا ہے؟ چیزوں پہ گاڑ کر لکھنا، دیواروں پر، پلرز پر، پتھروں پر.
ٹھیک ہے، یہ انسکرپشنز کہلاتے ہیں. اور مونیومنٹس کیا ہیں؟ کچھ اس طرح کے اسٹرکچرز بنا لینا جس کے ذریعے سے وہ عوام کے اوپر اثر ڈال سکیں، مونیومنٹس. تو انسکرپشنز اینڈ مونیومنٹس کے تھرو وہ پبلک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے. مسلم رولرز نے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے اس طرح کے اسکرائبس، یعنی وہ جو انسکرپشن گارڈ کے جو لکھتے تھے، جو رپورٹ کرتے تھے لوکل ایونٹس کنگ کو جا کر. تو یہ ایک پارٹ تھا ساؤتھ ایشیا کا بھی، اس کو بھی ہم نے ایڈ کر لیا. اور اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کا ذکر ہوا ہے تو کیسے برٹش انڈیا کا ذکر نہ ہو. تو برٹش انڈیا میں بھی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، جو اس وقت برٹش کا دور تھا، ظاہر ہے ان کی حکمرانی تھی، انہوں نے PR ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ پروونسز کے اندر بھی اور آرمڈ فورسز کے اندر بھی انہوں نے بنا لیے تھے، اسٹیبلش کر لیے تھے، جسے ISPR کے نام سے آپ آج بھی جانتے ہیں. اچھا، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہاں پر بھی PR ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بنائے، ایمرج کیے انہوں نے ڈسٹنکٹ پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے. جب انڈسٹریل ریولوشن وہاں آ رہا تھا، یہ اس وقت انہوں نے بنانا شروع کیے تھے تاکہ وہ پبلک پرسیپشن، جو بھی لوگوں کی، عوام کی رائے بنے گی، اس کو وہ مینیج کر سکیں، اور بزنس پریکٹس فار دا پرپسز آف بزنس پریکٹسز. تو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی پبلک ریلیشنز کی. اور اس کے بعد جب ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کہ آج پبلک ریلیشن کا کیا اسٹیٹس ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی. بہرحال جو آج کا ٹاپک ہم نے کیا ہے، اس کا کوشچن نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اور اس کا آنسر آپ یہ پوائنٹس پورے بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ ان میں سے کچھ پوائنٹس بھی اٹھا کے ان کو ایکسپلین کر دیں، آپ بہت اچھا ایک آنسر پریپیئر کر لیں گے.